جی السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ دبئی میں لائسنس کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو کون کون سی چیز لائسنس فائل اوپن کروانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ایمریٹس آئی ڈی ہونا لازمی ہے۔ ایمریٹس آئی ڈی کے بعد جب بھی آپ فائل اوپن کروانے کے لیے جائیں گے تو آپ کو آئی ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ یہ تو دو چیزیں جو ہے نا بہت عام ہیں، یہ پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے تبھی آپ جا سکتے ہیں لائسنس کی فائل اوپن کروانے کے لیے۔ اوورآل اگر بات کریں تو آپ کا جو ویزا جس اسٹیٹ کا ہوگا، جیسے دبئی کا ویزا ہے تو آپ کا لائسنس بھی دبئی کی اسٹیٹ کا لائسنس بھی ایشو ہوگا۔ جیسے کچھ لوگوں کا شارجہ کا ہے، عجمان کا ہے، ابوظہبی کا ہے، وہ بعد میں آپ کسی بھی اسٹیٹ کے اس پہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں جب بھی آپ کی جاب چینج ہوتی ہے، یا خود چینج کروانا چاہتے ہیں، کمپنی چینج کرتے ہیں، اپنا فری لانس ویزا وغیرہ لیتے ہیں تو آپ اس کی اپنی فیس ہے وہ آپ فیس پے کر کے آپ اپنا لائسنس بھی چینج کروا سکتے ہیں۔ تو اچھا، لائسنس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کی ایمریٹس آئی ڈی بن گئی۔ اچھا، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ کی اگر ایمریٹس آئی ڈی، کچھ لوگ ہوتا ہے کہ کمپنی کا ویزا ہے، فری لانس ویزا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہے تو آپ کسی بھی لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو لائسنس چاہیے کون سا، ایل ٹی وی لینا ہے، ایچ ٹی وی لینا ہے۔ تو اس کا پروسیس جو ہے آلموسٹ سیم ہے، بس فیس جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ایل ٹی وی کی کم ہوتی ہے فیس، ایچ ٹی وی کی تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اور جو آپ کا جو فرسٹ پروسیس ہے، جیسے آپ نے ایمریٹس آئی ڈی بنا دی، ایمریٹس آئی ڈی کے بعد آئی ٹیسٹ کروا لیا، آپ جائیں کسی بھی ڈرائیونگ سینٹر جو آپ کو قریب پڑتا ہو، جو آپ کو ایزی ہو، کیونکہ آپ جاب اگر کر رہے ہیں تو اپنی جاب بھی کرنی ہے، ساتھ میں کلاسز بھی لینی ہے، تو آپ کو جہاں رہتے ہیں وہاں پاس میں جو بھی آپ کو ایزیلی لگتا ہے وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں۔ ہر اسکول کا ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے، ہر اسکول کا جو ہے وہ ڈفرینٹ پیکیجز ہیں۔ اگر آپ نے پیکیج لینا ہے تو اس میں میرا خیال ہے دو قسم کے پیکیجز ہیں، جس میں آپ لم سم اماؤنٹ دیتے ہیں اور شاید 3 ٹرائی تک آپ اسی اماؤنٹ میں کور ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا ہے کہ جو انلمیٹڈ کانٹریکٹ ہے وہ بھی اسکولز کرتے ہیں۔ ہر اسکول کا انلمیٹڈ کانٹریکٹ کی اور لمیٹڈ کانٹریکٹ کے اپنے چارجز ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے۔ تو اچھا، پہلے جو آپ نے آئی ٹیسٹ اور ایمریٹس آئی ڈی آپ کی ریڈی ہو گئی ہے، تو آپ نے جب آپ کا استعمارہ ڈرائیونگ فائل جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے تو آپ کو وہ کلاسز کا بتائیں گے کہ آپ اس ٹائم پہ لے سکتے ہیں۔ تو وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے، جس ٹائم آپ اویلیبل ہوں گے تو آپ وہ ان کو بول سکتے ہیں کہ اس ٹائم کی بکنگ کروا دیں۔ تھیوری کلاسز ہوں گی، پہلے تھیوری کلاسز لینے کے بعد جو ہی وہ فنش ہو جائیں گی تو آپ کو ٹیسٹ بک کروانا پڑے گا، تھیوری ٹیسٹ، جسے ہم عام طور پر سگنل ٹیسٹ بھی بولتے ہیں، جو کمپیوٹر پہ ہوتا ہے۔ آپ لینگویج جو ہے اس کے لیے جو آپ کو ایزی رہے، انگلش، اردو، جو لینگویج آپ کی ایزی رہے گی آپ وہ سلیکٹ کریں۔ تو کافی لوگوں کو یہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ انگلش میں بک کروا دیتے ہیں لیکن بعد میں ٹیسٹ پہ سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو مائکروفون دیے جائیں گے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کریں گے، پورا پروسیس ہے، ایک تقریباً 40 کویسچنز ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائم لمٹ کے مطابق، ٹائم لمٹ کے اندر۔ تو وہ آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے، پہلے بکنگ سے پہلے جو آپ کو ایزی رہے، جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے زبان، اس میں کروائیں۔ اگر اردو ہے تو اردو میں کروا لیں، اگر انگلش میں آپ ایزی رہتے ہیں تو آپ انگلش میں کروا سکتے ہیں۔ وہ اگر آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ پارکنگ اور روڈ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی۔ وہ آپ کے ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کلاسز کیسی دیتا ہے، آپ ڈرائیونگ کیسی کرتے ہیں، تو اس حساب سے وہ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ ٹوٹل 40 کلاسز ہوتی ہیں لائسنس کے لیے، تو کچھ تھیوری میں کور ہو جاتی ہیں، کچھ اس میں، تو ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا ٹیچر انسٹرکٹر جو ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا۔
ساتھ ساتھ وہ جب کلاسز پوری ہو جائیں گی، کمپلیٹ ہو جائیں، تو اس کے بعد ایک اسسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اسسمنٹ ٹیسٹ کے لیے وہ بلوائیں گے، آپ ٹیسٹ دینا ہے آپ نے۔ وہ اگر پاس ہو جاتا ہے تو فردر جو ہے وہ آپ کی اچھا، اس اسسمنٹ ٹیسٹ میں آپ کی جو ہے وہ اسکول کے اندر وہ پارکنگ بھی لگوائیں گے، گراج پارکنگ، پیرالل یارڈ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو روڈ پہ بھی گاڑی چلوائیں وہ، اور آپ کو دیکھیں کہ آپ کی ڈرائیونگ کیسی ہے۔ اس کے بعد ایک پارکنگ ٹیسٹ ہوگا جو کہ آج کل RTA کے انڈر ہو گیا ہے، تو وہ پارکنگ ٹیسٹ ہوگا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ وہیں سٹک ہو جاتے ہیں۔ جو پارکنگ ٹیسٹ ہے اس میں پیرالل پارکنگ آتی ہے، گراج ہوتی ہے، یارڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جب وہ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد جب میں نے لائسنس لیا تھا بیک ان 2014 میں، تو تب میری 2 ہائی وے اور 2 نائٹ کی کلاسز ہوئی تھی فائنل ٹرائی سے پہلے، تو وہ ہوتی ہیں۔ تب آپ نے جا کے وہ لے کے اس کے بعد ٹیسٹ بک کروانا ہے اور فائنل ٹرائی کے لیے جانا ہے۔ تو فائنل ٹرائی کے بعد اگر آپ کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا، آپ پاس ہو گئے ہیں، تو آپ نے جو لائسنس کی فیس ہے وہ پے کرنی ہے، اور آپ کو لائسنس ود ان 1 ڈے جو ہے وہ آپ کا لائسنس مل جائے گا۔ تو یہ پروسیس ہے۔ اس میں ابھی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، کافی سارے لوگ جو فیل ہو جاتے تھے، تو ابھی اسکولز نے بھی ایزی کر دیا کہ آپ کو ایک پیکیج دے رہے ہیں۔ وہ عام جو اگر آپ اوپن اس پہ لیتے ہیں اس سے 1000 1500 2000 زیادہ ہوتے ہیں، بٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ انلمیٹیڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب تک آپ نے لائسنس لیا نہیں ہے تب تک آپ سے ایکسٹرا کوئی چارجز نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ کسی بھی اسکول کی جو آپ کی ڈرائیونگ فائل ہوگی نا، وہ 3 مہینے تک ویلڈ ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے اندر آپ نے اگر لائسنس نکال لیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کچھ کلاسز رہ گئیں، لائسنس رہ گیا، تو آپ نے وہ رینیول کروانا پڑے گا۔ اس کی اپنی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، وہ آپ کو ہر 3 مہینے کے اندر پے کرنی پڑتی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ لائسنس اپنا کلیئر کریں۔ جب یہ کام کو کرنا ہی ہے تو جلدی کیا جائے تو اچھا ہے۔ اور دوسرا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن بھی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ہوم کنٹری کا لائسنس ہے تو اس کا کچھ بینیفٹ ہے کہ نہیں۔ ہاں، اس کا واقعی ہے بینیفٹ۔ اگر آپ کا لائسنس 3 سال پرانا ہے، جیسے آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستان کا لائسنس آپ کے پاس اگر 3 سال پرانا ہے تو آپ کی اسٹریٹ اوے 20 کلاسز جو ہیں وہ آف ہو جائیں گی، تو بجائے 40 کلاسیں لینے کے وہ آپ کی 20 کلاسیں ہو جائیں گی، اگر آپ کے پاس ویلڈ لائسنس وہاں کا ہے 3 سال پرانا۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی کلاسز کے جو پیسے ہیں نا وہ بچ جائیں گے، کیونکہ آئی تھنک 60 درہم کی پر کلاس ہے یا کس طرح ایسے کچھ ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں، تقریباً آپ کے 1100-1200 درہم بنتے ہیں۔ تو یہ پیسے اگر آپ کے بچ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ کے بیک ہوم کا جو لائسنس ہوگا آپ کے پاس، یہ اس کا بینیفٹ ہے۔ اور بقایا جو اس لائسنس کے متعلق میں ایک مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جب بھی لائسنس لیتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ چھوٹی گاڑی کا لائسنس لیں اور آٹومیٹک لائسنس لیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کل کو کسی کے ساتھ جاب کرنی ہے، آپ یہ سوچیں کہ لائسنس میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کل کو اگر کہیں جاب کر رہا ہوں گا تو میرا آنا جانا ایزی رہے گا، میں چھوٹی موٹی گاڑی لے کے اپنے لیے تو اپنے آپ کو ایزی کر لوں گا۔ کیونکہ موسٹلی جب لوگ یہاں آتے ہیں تو فرسٹ ان کا پہلا یہی کام ہوتا ہے کہ جیسے تیسے لائسنس لینا ہے، کیونکہ اگر کوئی اور جاب نہ ملی تو جو ڈرائیونگ کی جاب ہے وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ تو کوشش اچھے کے لیے کرنی چاہیے۔ بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی اور آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن کیا ہے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آٹومیٹک لائسنس اگر آپ نے لینا ہے تو آٹومیٹک ہی لیں، اور اس پہ لیں کہ آپ نے کل کو اس سے بینیفٹ اپنے لیے لینا ہے، نہ کہ صرف جاب کرنی ہے۔ کیونکہ آپ نے ایز اے ڈرائیور جاب اگر جوائن کی ہے تو آپ نے دی اینڈ آف دا لائف آپ نے وہی ڈرائیونگ تک ہی رہنا ہے، انلیس آپ کسی اچھی جاب پہ موو کرنا چاہیں تو
تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، اور بقایا جو سکولز کے بارے میں انفارمیشن ہے، کون کون سے سکولز یہاں ہیں، کون سے سکول اچھے ہیں ڈرائیونگ کے جو لائسنس لینے کے لیے، وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ اور آپ کو کوئی کویسچن ہو اس بارے میں، یا کوئی چیز مجھ سے مس ہو گئی ہو جو میں نے مینشن نہ کی ہو، تو آپ کائنڈلی کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔